بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلیٰ واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء منبع رشد و ہدا والد الطہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دی ذات بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام اور سلام صحابہ اکرام اہل بیت اعظام اولیاء اکرام محدثین اعظام تھے. اللہ رب العالمین کروڑہا رحمت نازل فرمائے. اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں دے وچوں ایک نعمت دے نال اکثر بندیاں نوں نوازیا ہے. وہ نعمت کہ انسان دی طلب بھی ہے کہ مجھے میرا مال مل جائے، مجھے اللہ مال دے دے، مجھے اللہ دولت دے دے، مجھے اللہ پیسے دے دے. دولت مل بھی جاتی ہے، محنت کرتا ہے انسان، کوشش کرتا ہے دن رات اس مال دولت حاصل کرنے واسطے. اگر مل جائے حلال طریقے نال یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس مال نو خرچ کرن دے دو طریقے بتلائے نے. انہاں دو طریقیاں دے اندر ایک طریقہ فرض ہے، ایک طریقہ نفل ہے. زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے جنہوں اللہ رب العالمین نے مال دینا نوازیا ہے. تے صدقہ کرنا انسان کی نفلی عبادت ہے. یہ نفلی ثواب ہے، کرنے ثواب ہے، نہ کرے گناہ نہیں. لیکن زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جدا ادا کرنا انتہائی طور تے لازم ملزوم فرض واجب ہے. آئیے قرآن کریم دی آیات کریمہ سماعت کیجئے کہ جنہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے حکم دیتا: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
صلی علیہم ان صلواتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے میرا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے مال چوں انہاں دے کولوں زکات لو، خذ من اموالہم، لو پکڑو انہاں دے مال دے وچوں انہاں دے کولوں زکات لو تاکہ انہاں دے مال نو پاک کر دیتا جائے، انہاں دے مال نو صاف کر دیتا جائے، انہاں دے کولوں مال لے کے انہاں دے کولوں زکات لے کے وصلی علیہم ان صلواتک سکن لہم، انہاں دے کولوں مال لے کے انہاں دے واسطے دعا بھی کر دیو، سکن لہم تواڈی دعا انہاں واسطے سکون دا باعث بن جائے۔ اللہ اپنے پیغمبر نو حکم دے رہے اے میرا پاک پیغمبر ایمان والے دے کولوں زکات وصول کرو۔ آئی اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جڑے لوگ ایمان لے آئے، ایمان لے آن تو بعد انہوں نے نیک اعمال کیتے، وآتوا الزکاة اور زکات ادا کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جڑے لوگ زکات ادا کر دینے، اپنے مال دی زکات ادا کر دینے، اللہ دے ہاں انہاں دے واسطے بہت بڑا اجر ہے، انہاں نو دنیا دے اندر کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوئے گا۔ جڑے لوگ زکات ادا کر دینے، اس زکات ادا کرنا انسان واسطے برکت دا باعث ہے، سکون دا باعث ہے، انسان واسطے آرام دا باعث ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنیاد اسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اسلام دی بنیاد انہاں 5 ارکان تے کھڑی ہے۔ پہلا رکن نماز نو قائم کرنا، زکات ادا کرنا، حج کرنا، رمضان دے روزے رکھنا، پہلے کلمہ پڑھنا، اے 5 اسلام دے رکن نے۔ اسلام دی بنیاد انہاں 5 رکناں تے کھڑی ہے۔ انہاں 5 رکناں تو ایک بھی رکن ترک ہو گیا انسان دار اسلام تو خارج ہو جائے۔ آئیے اگلی حدیث اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکاة الا لیطیب ما بقی من اموالکم۔ بے شک اللہ نے تہاڈے تے زکات فرض کیتا ہے تاکہ تہاڈا باقی مال پاک ہو جائے، طیب ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ ایک بندہ نماز سے قائم کر دے وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ زکات ادا نہیں کردا، نماز قائم کر دے وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ زکات نہیں دیندہ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ۔ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، وہ بندہ جنہیں مرضی عمل کر لے يَنْفَعُ عَمَلُهُ، اس بندے دے اعمال کوئی فائدہ نہیں دے۔ نمازاں تے بڑیاں پڑھ لیاں، روزے رکھ لے وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ زکات نہیں دیتی، مال ہے دولت ہے سب
کچھ ہے زکات نہیں ادا کر دے فلیس بمسلم، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، ینفع عملہ، وہ دے اعمال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ زکات ادا کرنا لازم ہے۔ آج ہر مسلمان اس تو کنارہ کشی اختیار کر چکے، زکات ادا نہیں کر دے، مال جمع کر کر کے رکھی جانے تجوریاں دے اندر، اپنے گھر دے اندر، بینکاں دے اندر، میرے کو اتنے پیسے جمع ہو گئے، لیکن زکات نہیں دیں دے۔ اگر زکات ادا کر لگ جان، اس معاشرے کو غربت مٹ جائے، ظلم مٹ جائے، اللہ برکتہ نازل کر دیندے، پریشانیاں دور کر دیندے۔ اگر زکات ادا کر لگ جان، سارے مسلمان اپنے حصے زکات ادا کر لگ جان، کوئی مسلمان کوئی بندہ غریب رہی نہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اللہ نے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے، کچھ لوگوں نے زکات دین تو انکار کر دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمان لگے کہ جڑا بندہ زکات دے اندر ایک رسی دیندہ سی، اگر اس بندے نے ایک رسی بھی نہ دیتی، نو دے خلاف جا کے جنگ کراں گا، جہاد کراں۔ ایک رسی جس بندے نہ دیتی، نو دے خلاف جا کے جنگ کراں گا، جہاد کراں گا۔ اور جنہاں نے زکات دین تو انکار کیتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کے انہوں نے خلاف لشکر لے کے جہاد کیتا، انہوں نے خلاف جنگ کی، جنہوں نے زکات دین تو انکار کر دیتا۔ کیا ساڑھے معاشرے جو برکت کیوں اٹھ گئی، غربت کیوں پھیل گئی، ظلم کیوں پھیل گئے؟ اسی زکات دینا بند کر دیتے، پریشانیاں آ گئیاں، ظلم آ گیا، برکت اٹھ گئیاں، لڑائیاں جھگڑے فساد آ گئے، لوگ پیسے لینے واسطے ظلم کرتے مجبور ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کرتے مجبور ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ زکات دینا بند کر دیتی مسلم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جنہوں امیر المومنین بھی کیا جانتے ہیں، 2.5 سال کم و بیش انہوں نے خلافت کی تھی، کیسی مثالی خلافت قائم کی تھی، ایسا زکات دا نظام قائم کیتا کہ لوگ زکات اپنے ہتھاں اندر لے کے پھرتے، لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ لوگوں نے زکات دینا شروع کر دیتی، غربت مٹ گئی، ظلم مٹ گیا، امن قائم ہو گیا۔ اس واسطے یہ زکات ادا کرنا ہر مسلمان تے لازم ہے، فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام تے فرمایا کہ جڑے لوگ اپنے مالاں دی زکات ادا نہیں کر دیں، اپنے مال جمع کر دیں، اپنے مالاں دی زکات ادا نہیں کر دیں، والذین یقرضون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جڑے لوگ سونا چاندی خزانہ بنا کے رکھ دینے، جمع کر کے رکھ دینے، وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ دی راہ کے اندر خرچ نہیں کر دیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرا پاک پیغمبر، انہوں دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دیو۔ یوم یوم علیہا فی نار جہنم، اللہ فرماتے ہیں وہ دن جہ دن آگ نو تپایا جائے گا، بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، انہاں دے مال دیاں تختیاں بنا لیا جان گیاں، انہاں دے سونے چاندی مال و دولت روپے پیسے دیاں، اللہ فرماتے ہیں تختیاں بنا کے انہاں تختیاں نو گرم کر کے جباہم وظہورہم وجنوبہم
اللہ فرماندے نے انہاں دے پہلواں نوں انہاں دیاں پشتاں نوں انہاں دیاں پیٹھاں نوں انہاں دے گرم مال دے نال داغیا جائے گا وہ انہاں نوں کیا جائے گا یا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون اے وہی مال ہے جڑا تسی جمع کر کے رکھیا سی اللہ دی راہ دے اندر خرچ نہیں کردے سی انہاں دے ماں دیاں تختیاں بنا کے انہاں دے چہریاں نوں جلایا جائے گا انہاں دے چہریاں نوں داغیا جائے گا انہاں دیاں پیٹھاں نوں داغیا جائے گا انہاں دیاں پشتاں نوں داغیا جائے گا جڑے لوگ زکاة ادا نہیں کرتے آئی اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے ویل وادی انہاں لوگاں واسطے جہنم دی ایسی وادی انہاں لوگاں واسطے جڑے چغلی کر دینے لوگاں دے عیب تلاش کر دینے مال جمع کر دینے مال اللہ اپنے گھر جمع کر کے رکھ دینے خرچ نہیں کر دے گمان کر دینے کہ ساڈا مال ساڈے کو ہمیشہ ہے ایحسب ان مالہ اخلد گمانے کرتے نے مال دولت جمع کر کے کہ ساڈا مال ساڈے کول ہمیشہ ہمیشہ رہے گا انسان گمان تے کر دے کہ میں کوٹھیاں بنا لواں میں بینک بیلنس جمع کر لواں پتہ نہیں میرے بڑھاپے اندر کب کام آئے میرے بڑھاپے اندر جا کے میرے کام آئے گا انسان ہی گمان کر دے لیکن نہیں پتہ کہ موت دا ٹائم کس وقت آ جائے اللہ دا بلاوان اس بندے دے کدوں آ جائے کوئی پتہ نہیں انسان دیاں خواہشات نے انسان دیاں آرزوਆਂ نے کہ انسان آتا ہے کہ میں آپ ہی میرے کول آ جائے آپ ہی میرے کول آ جائے میں اتنا مال جمع کر لواں لوگ میں نو آکھن میں بڑے مال والا میں بڑی دولت والا ایحسب ان مالہ اخلدا انسان گمان کرتے دے کول مال ہمیشہ ہی رہے ویل تباہی ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے مال جمع کر دینے خرچ نہیں کر دے زکاة ادا نہیں کر دے آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کر دینے امرنا یا قام الصلاة و ایتاء الزکاة ولم یزکے فلا صلاة لہو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کر دینے کہ سانو حکم دیتا گیا اسی نماز نو قائم کریے و ایتاء الزکاة زکاة ادا کریے ومن لم یزکے اور جڑا زکاة ادا نہیں کردا ومن لم صلاة لہو اس بندے دی کوئی نماز ہی نہیں اس بندے دی کوئی نماز ہی نہیں کہ جڑا بندہ زکاة ادا نہیں کرے غور کیجئے فکر کیجئے اپنے گھر جا کے جانکیے کہ یار میرے کو اتنے پیسے پینے میں نے زکاة کیوں نہیں ادا کر میرے کو اتنا مال ہے میرے فصل ہے میرے جانور نے میرے کو بینک بیلنس ہے میں زکاة ادا کیوں نہیں کر کہتے میں اللہ دے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں اسی اپنے آپ کو یعنی نمازاں پڑھ کے اسی دوسرے ارکان بلائی بیٹھے پرواہ ہی کوئی نہیں کہ یار نماز پڑھ لے حج کرے آئے عمرے کرے آئے لیکن زکاة ادا نہیں کی کی فائدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کر رہے ہیں وَمَنْ لَمْ يُزَكَّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ کہ جڑا زکاة ادا نہیں کرتا اس بندے دی نماز ہی نہیں پھر کیا فائدہ ساڑھے اعمال یہی حدیث دوسرا ٹکڑا پہلے بیان کیتے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں وَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ کہ جڑا زکاة ادا نہیں کردا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ وہ بندہ مسلمان ہی يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ دے عملوں کوئی فائدہ نہیں دیں گے تسی جانکی اپنے گربان کیا سے زکاة ادا کرنے کیا سے اپنے مال کا حق ادا کرنے
آئیے کہ جڑے لوگ زکاة ادا نہیں کر دے کیا انہاں دا مال کام آ جائے گا انہاں دے یہ مال تے جمع کر کر کے رکھی جاندے ہیں تجوریاں دے اندر بینکاں دے اندر کیا یہ مال انہاں آخرت دے اندر بچا لے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے میرے صحابہ میں میرا اجرات ایسے بندیاں عذاب ہوندیاں ویکھیا میں ایسے بندیاں عذاب ہوندیاں ویکھیا کہ وہ لوگ جانوراں تیرا تھور کھا رہے ہیں کانٹے کھا رہے ہیں گرم پتھر اپنے منہ اندر ڈال کے جانوراں تیرا چبا چبا کے کھا رہے ہیں میں پوچھا من ہاؤلائی یا جبریل اے جبریل آکڑے لوگ نے کہ جنہاں سخت عذاب ہو رہے ایک کانٹے کیوں کھا رہے ہیں آپ پتھر گرم کیوں کھا رہے ہیں جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں قال من ہاؤلائی الذین لا یؤدون الصدقات اموالہم اللہ دے پاک پیغمبر جی اے او لوگ نے کہ جڑے لوگ اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتے اے وہ لوگ نے کہ جڑے لوگ اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتے سی اے جہنم دے اندر تھور کھا رہے ہیں کانٹے کھا رہے ہیں گرم پتھر چبا چبا کے کھا رہے ہیں آئیے کہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے سونے چاندی دی زکاة ادا نہیں کردا یعنی اپنے مال دی قیامت دے روز اے دے مال دیاں اے حدیث بھی ہے اے اللہ دے قرآن دی آیت بھی ہے کہ جن میں بیان کی دیئے کہ آپ نے فرمایا کہ انہاں دے مال دیاں انہاں دے سونے چاندی دیاں تختیاں بنا کے انہاں تختیاں نو گرم کر کے انہاں دے چہریاں نو انہاں دیاں پیٹھاں نو انہاں دیاں پشتاں نو داغیا جائے گا آپ نے فرمایا معاشر دے میدان اندر کہ جو تک لوگاں دے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاندہ اللہ جنت جہنم دا فیصلہ نہیں کر دیندے 50,000 سال لگاتار انہاں دیاں پیٹھاں نو داغیا جائے کیڑے لوگ جڑے لوگ سونے چاندی دی زکاة ادا نہیں کرتے ایک صحابی آئی آپ علیہ السلام دے کول ایک مسئلہ پوچھن واسطے تو آپ علیہ السلام نے او دی کلائی دے اندر 2 سونے دے کنگن ویکھے آپ نے پوچھا بی بی کیا تو انہاں چوڑیاں دی کنگنا دی زکاة بھی ادا کی دیئے کہ نہیں اے بی بی دی اللہ دے پاک پیغمبر جی نہیں آپ فرماندے نہیں کیا تو پسند کریں گی اللہ تینوں آگ دے کنگن پہنا دیں اس بی بی نے اتنی بات سنی فوراں کنگن اتار کے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے رکھ دیتے اللہ دے پاک پیغمبر دی میرے سونے دے کنگن اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دی آج بیبیاں بھی نہیں سونا ہے چاندی ہے زکاة ادا نہیں کر دیا کہ نصاب نو پہنچ جائے آئیے اگلی حدیث سنیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ اپنے جانوراں دی زکاة ادا نہیں کر دے اللہ رب العالمین معاشر دے میدان اندر انہاں جانوراں نو بڑے بڑے سنگ دے دیں گے اے جانور آ کے اپنے مالکاں نو تلاش کر کے اپنے مالکاں نو سنگاں دے نال کچلن گے اور اپنے پیراں دے نال معاشر دے میدان اندر اپنے پیراں دے نال اپنے مالکاں نو کچلن گے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے عذاب انہاں نو 50,000 سال تک جاری رہے گا آئیو تیسری حدیث سنیے کہ جڑے لوگ اپنے روپے پیسے دی زکاة نہیں ادا کر دے اپنے مال دی زکاة ادا نہیں کر دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن معاشر دے میدان اندر اے مال اس بندے دا گنجا سب بن کے
اس بندے دے سامنے آ جائے گا، اپنے مالک نو تلاش کرے گا، اے مال گنجا سپ بن کے اپنے مالک نو تلاش کرے گا، اپنے مالک نو تلاش کر کے اپنے مالک دے پیچھے پہ جائے گا، مالک کے اگے اے سپ پیچھے پیچھے دوڑیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے گنجا سپ پہلے اپنے مالک دا ہاتھ چبائے گا، پھر گردن اندر آ جائے گا، پھر گردن اندر آ کے اے سپ اپنے مالک دے منہ چیر دے گا، پھر کہے گا انا مالن انا کنزن، میں ہی تیرا مالا، میں ہی تیرا خزانہ، تو جنہوں سنبھال سنبھال کے رکھ دارے ہوں زکاة ادا نہیں کر دس۔ اے سب کہے گا، اے مال کہے گا انا کنزن انا مالن، انا کنزن انا مالن، میں ہی تیرا خزانہ، میں ہی تیرا مال ہاں، کہ جنہوں جمع کر کر کے رکھ دا سی وہ میری زکاة ادا نہیں کر دا سی۔ آپ نے فرمایا اے سب 50,000 سال تک اس بندے نو لگاتار عذاب دیتا ہی رہے، پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو، پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے دی رات نو، چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو، ویخ لے کرون بار سارے اتے چا گیا، اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمایا ہی ویلا ستے آئیں لگا لیا، گلیا سی رب تینوں، گلیا سی رب تینوں، نیکیاں کمان نو، تمہیں تے آکے رج بیٹا اس کان تے ہٹان نو، ویک لے اور آجے رانے چھٹی جاندے نے جہان نو، نبی سلیمان حکم جنت چلا گیا، جاگو پیارے جاگ ویرا موت نیڑے آ گیا، ٹینی تے صدا نہ رہنی پھلنا دی بار ہوئے، صدا نیو محفلہ صدا نیو یار ہوئے، صدا نیو رہنائے تھے آزم گناہگار ہوئے، جڑا تینو آکے گلہ سمجھا گیا، جاگو پیارے جاگ ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمایا ہی ویلا ستے آئیں لنگا گیا۔ ایک بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، حاضر ہو کے آندے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا بھی دل کر دے، لوکاں دے کول مالے دولت ہے وہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے، میرا بھی دل کر دے کہ میرے کول مال ہوئے میں بھی اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر کے اللہ دے کولوں ثواب آ سکے۔ آج ساڑھے کول مال تے ہے، اللہ نے دیتا بھی ہے، ایسے زکاة نہیں دیں گے، اس یہاں بھی اندھے ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے واسطے اللہ دے کولوں دعا کر دے، اللہ نے مال دے، میں بھی اللہ دے راہ دے خرچ کریں۔ آپ خاموش، آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا، کیوں؟ مال فتنہ ہے، جو انسان دے کول مال آ جاندے انسان فخر تکبر اندر آ جاندے، انسان اپنے آپ اندر آ جاندے، آپ خاموش نہیں۔ یہ دوسری دفعہ پھر آندے اللہ دے رسول جی دعا کر دے ہو اللہ میں مال دے، میں بھی زکاة ادا کرا، میں بھی اللہ جنہ خرچ کرا، آپ خاموش، کوئی جواب نہیں دیتا۔ تیسری دفعہ پھر آندے اللہ دے رسول جی دعا کر دے ہو میرے واسطے، اللہ میں مال دے، میں اللہ جنہ زکاة دے گا، خرچ کرا گا، اللہ دے کولوں اجر حاصل کرا گا۔ آپ نے صحابی دے اصرار دے اللہ دے کولوں دعا کر دے، اللہ رب العالمین نے اس صحابی نو مال و دولت نہ نواز دیتا، بڑے جانور بکریاں بھیڑ
اللہ نے نواز دیتا مال و دولت دے نال، سال گزریا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی کو زکات لین واسطے اس علاقے اندر بھیج دیتا ہے۔ اس تو پہلے اے بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے صحابی بیان کر دیں کہ 5 ٹائم نماز پڑھتا سی جدو مال نہیں سی، جدو مال نہیں سی، دولت نہیں سی، اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے تکبیر اولا نال نماز پڑھتا سی۔ جدو مال آ گیا تکبیر اولا چلی گئی، کدی لیٹ آ گیا، اور تھوڑے دن گزرے، کئی 2 پڑھنی اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے کئی 3 پڑھنی ہے۔ اس طرح گزر دے اے صحابی مسجد نبوی تو دور ہوتا چلا گیا، یعنی مال نے مسجد تو دور کر دیتا۔ جو مال نہیں سی اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھتے سے تکبیر اولا دینا، اس مال نے نماز تو بھی دور کر دیتا۔ پڑھتا ہے لیکن اپنے علاقے اندر، یعنی اتنا مصروف کر دیتا ہے اس بندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے زکات لین واسطے بھیجا صحابی دے کو، ہن جو مال آ گیا، دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، ہن اپنے آپ اندر آ جاتا ہے انسان۔ یہ صحابی آندا ہے کہ تسی اس طرح کرو کہ میں اپنی زکات نکال کے رکھ داں، تسی اگوں ہوئے ہو، یعنی اگلے علاقے جو ہوا ہو، میں تمہیں جدو آؤ گے میرے کو لے جانا۔ چلے گئے صحابہ اکرام، حکم تے سی کہ جو صحابی آئے زکات ادا کر دینا، اگلے علاقے اندر چلے گئے۔ ہن جس صحابی اگلے دے کول گئے، اس صحابی دے کول زکات لین لگے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا زکات لین جاؤ تے پر زکات دا نہ اچھا نہ برا، یعنی درمیانہ مال وصول کرنا۔ درمیانہ مال زکات واسطے لوگوں نے کولو لینا، نہ اچھا نہ زیادہ برا۔ تو صحابی آندا ہے کہ سانو اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم دیتا ہے کہ درمیانہ مال وصول کرنا۔ یہ بندہ آندا ہے، یہ صحابی آندا نہیں، میں درمیانہ نہیں دینا، میں سب تو اچھا مال دیواں، میں سب تو بہترین مال دیواں۔ کوئی آندے نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر نے سارا حکم دیتا ہے کہ درمیانہ مال وصول کرنا ہے، اسی اچھا مال کیوں لیے؟ یہ صحابی آندا میں اپنی خوشی دے نال، میں اپنی رضا مندی دے نال تانوں دے رہا۔ تو اس صحابی نے اپنی رضا مندی دے نال اچھے خوبصورت جانور زکات میں دی۔ صحابہ کرام میں زکات لے کے اس پہلے صحابی دے کول آئے، تو صحابی آندا ہے کہ تسی اس طرح کرو، اللہ دے پاک پیغمبر دے کول چلے جاؤ، اللہ دے پاک پیغمبر دے کول چلے جاؤ، میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آپ ہی آ کے زکات دے دینا۔ صحابہ کرام آ گئے، اچھا ٹھیک ہے بھئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے آ کے سارا معاملہ پیش کیتا، پہلے صحابی دا بھی اور دوسرے صحابی دا بھی۔ تو آپ خاموش، اے صحابی زکات لے کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات لین تو انکار کر دیتا، لے کے بھی گھٹیا مال آیا، نکما مال، کہ جو انسان کو مال آ جاتا ہے انسان اپنے آپ تو باہر ہو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کی ہے۔ آپ نے زکات لین تو منع کر دیتا ہے، ایک تو میرے صحابہ کرام منع کیتا ہے کہ تیرے کول عاملین زکات لین واسطے گئے، ایک تو زکات ادا نہیں کیتی، اور ایک مقررہ وقت تو زیادہ دن بعد تو زکات ادا کرے، ایک رٹیاں مار دے۔ آپ نے زکات لین تو منع کر دیتا، انکار کر دیتا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زمانہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی زکات پیش کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے زکات لین تو انکار کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے زکات لین تو انکار کر دیتا، فرماندے نے اسی تیرے کو زکات کیوں وصول کریے، اللہ دے پاک پیغمبر نے تیرے کو زکات لین تو منع کر دیتا۔ یہ انسان زکات ادا کرے
ایک ہے ٹال مٹول کرنا، ایک ہے انکار کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ٹال مٹول کرنے والے دے کولوں بھی زکات وصولنے کی، تے جڑا انکار کر دیندے، جڑا زکات دیندا ہی نہیں، اپنے مال جمع کر کے رکھی جاندے، اپنے مال دی زکات نہیں نکالدا، تو دا کتنا بڑا عذاب ہے۔ میں پہلے بھی 2 حدیثاں بیان کر چکے ہیں کہ زکات دے بارے سخت وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ، جڑا زکات ادا نہیں کرتا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، اس بندے دی نماز ہی کوئی قبول نہیں۔ اس بات سے غور و فکر کیجئے کہ اسی اللہ رب العالمین نے سر مال دولت نال نوازے ہے، اسی اپنے مال دی زکات ادا کریں، اور مال زکات ادا کرنی کدوں ہے؟ آج نقدی دا دور ہے، یعنی روپے پیسے دا، یعنی 1 لاکھ روپے دے اوپر اگر 1 سال گزر جائے، 1 لاکھ دے اوپر 1 سال گزر جائے، 1 لاکھ روپیہ پیا رہے دے، اس 1 لاکھ دے اوپر 1 سال تو بعد انسان دے اوپر واجب ہے کہ 2500 روپیہ یعنی 2.5% زکات کو ادا کر، 40واں حصہ یعنی 2.5% یہ زکات کو ادا کرے۔ اگر نہ ادا کرے گا، ٹال مٹول کرے گا تو اللہ دے عذاب کا شکار ہوئے گا۔ یہ اسلام کا رکن ہے، فرض ہے۔ اور اس تو بعد یعنی جانوروں میں زکات الگ ہے، 40 بکریوں کے اوپر 1 بکری ہے، یعنی اس طرح مختلف زکات ہے۔ وہ جڑے زکات کے حقدار لوگ نے، 7 جڑے لوگ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم نے بیان کیتے ہیں کہ جڑے لوگ زکات کے حقدار نے، فقراء، مساکین، تنگ دست لوگ کہ جنہ دے کول کوئی پیسہ نہیں، یعنی یہ اسی دیکھنا کہ یار بندہ مکان بڑا سونے، یہ نہیں دیکھتے یار دے واسطے روزگار بھی ہے کہ نہیں۔ مکان دیکھ کے نہ دیکھا کرو کہ بندہ مکان بڑا سونے پتہ نہیں کو پیسہ ہوئے گا ہی نہیں، مکان اس بندے دے حالات دیکھ کے اس بندے زکات دے۔ اور دوسرا بندہ عاملین زکات، جڑے زکات کو اکٹھے کر دیں، والعاملین اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم اندر بھی بیان کیتے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، عاملین جڑے زکات نو اکٹھے کر دیں علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اس تو مراد غیر مسلم اور نو مسلم لوگ۔ ایک ہے غیر مسلم جڑے کفار، اہل کتاب، اہل کتاب انہاں لوگوں کو زکات دینا اللہ رب العالمین نے قرار دیتے کہ جنہ واسطے یہ امید ہوئے کہ ساڑھے زکات دین کی وجہ تو مؤلفۃ قلوبہم ایمان وال لوٹ آن گے، اسلام قبول کر لائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہر کافر نہیں، مؤلفۃ قلوبہم اس تو مراد کہ زکات دین دے نال لوگ اسلام پسند کریں، انہیں دل اسلام دی محبت پیدا ہو جائے، اور نو مسلم جڑے لوگ نئے مسلمان ہو جان انہیں دل بہلان واسطے، انہوں اسلام تے مضبوط کرنے واسطے انہوں دی مدد کرنا زکات دے ذریعے۔ اور تیسرے لوگ وفر رقاب، یعنی زکات دی رقم دے کے کسی ظالم قیدی کو چھڑوا لینا، جیل چوں قیدی رہائی ادا کر دینا، کسی غلام کو چھڑوا لینا، زکات دے پیسے ادا کر۔ 5واں بندہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتے کہ جڑے لوگ والغارمین وفی الرقاب، جڑا بندہ قرضے تھلے دبے، وہ دے کول یعنی انہیں سہولیات نہیں، وہ اتنا روزگار نہیں کہ اپنے قرضے کو ادا ہی کر سکے، تو اہل مال والد حق بند ہے کہ اپنی زکات نکال کے اس مقروضہ قرض ادا کر دے۔ وفی الرقاب، قرض دارہ دا قرض ادا کرنا زکات دے ذریعے۔ اور چھٹا بندہ فی سبیل اللہ، مجاہدین لوگ، مجاہد جڑے اللہ جنہاں جہاد کرتے ہیں، اور مدارس جن مدارس کے اندر لوگ قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہاں مدارس نو اور مجاہدین زکات دے پیسے لگانا۔ اور 7واں بندہ مسافر، جڑا بندہ مسافر ہے، مسافر غریب ہوئے یا امیر ہوئے، دونوں نے زکات دینا واجب ہے۔ مثلاً ایک بندہ ہے مسافر ہے، ایک لوگ ہے مالدار بھی ہے، لیکن وہ کو زیادہ راہ کوئی نہیں، سفر تو نکلے زیادہ راہ موقع، تو لوگوں نے چاہیے زکات دے پیسے صدقے دے پیسے انہوں دے کے انہی مدد کرنا۔ یا مسافر غریب بھی ہے، ان بھی زکات دے دینا۔
اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ دین لگے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار دیکھو، یہ دوہرا ثواب ملے گا۔ کس طرح؟ آپ نے فرمایا ایک تے صدقے دا ثواب، ایک صلہ رحمی دا ثواب۔ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا اللہ دوہرا ثواب عطا کر دینے، ایک صدقے دا ثواب عطا کر دینے، ایک اللہ رب العالمین صلہ رحمی دا ثواب عطا کر دینے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے اگر سانو مال و دولت دینا نواز دے، لائن شکرتم لا ازیدنکم، اگر تو شکر کرو گے میں اور تو زیادہ دیواں گا۔ اگر تسی اللہ جلال خرچ کرو گے اللہ دا وعدہ اللہ اور برکتاں نازل کر دیندا ہے۔ اس زکوٰۃ دی برکت نال اللہ غربت مٹا دیندا ہے، پریشانیاں دور کر دیندا ہے، ظلم مٹ جاندا ہے۔ جو زکوٰۃ عام ہو جاتی ہے اللہ برکتاں نازل کر دیندا ہے۔ اگر جو زکوٰۃ بند ہو جائے پریشانیاں دا نزول ہو جاتا ہے، ظلم پھیل جاتا ہے، چوری ڈاکہ زنی عام ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ دے پاک پیغمبر دی احادیث بھی نے کہ قیامت کے قریب جو لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے ظلم عام ہو جائے، وہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس واسطے اگر اللہ نے مال و دولت نوازے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Chalo.